کبھی کبھی سب سے خوفناک بات کسی کا سایہ دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات جان لے جو صرف آپ جانتے ہوں۔ میں نے اس رات کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے دروازہ کھولا تھا۔ پھر میری خالہ کو یہ بات کیسے پتہ چل گئی، اور جب انہوں نے اس کا جواب دیا تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ جس چیز سے ہم بچنے کی کوشش کر رہے تھے شاید وہ پہلے ہی ہمارے گھر کے اندر آ چکی تھی۔ السلام علیکم، خواب باشر میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ اگر آپ نے اس کہانی کا فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا تو پہلے وہ ضرور دیکھ لیں، کیونکہ آج کی کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہلا پارٹ ختم ہوا تھا۔ اور یقین مانیے، جو راز آج سامنے آنے والا ہے وہ پہلے حصے سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ تو لائٹس بند کر لیں، ہیڈ فونز لگا لیں اور تیار ہو جائیں پارٹ 2 کے لیے۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لگ بھگ چھوٹ نہیں والا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ رات کو میں نے دروازہ کھولا تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ دھیرے سے میں نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں صرف خالہ کو دیکھتا رہ گیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ آرام سے روٹی کا چھوٹا سا نوالا توڑ رہی تھیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، خالہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے دروازہ کھولا تھا؟ انہوں نے جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا، ہر آواز سنائی دیتی ہے۔ روم میں بیٹھے سب لوگوں نے یہ بات سنی، لیکن کسی نے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ سب نے سوچا شاید وہ میری اور ہیرا کی رات والی بات سن چکی ہوں گی۔ میں نے بھی خود کو یہی تسلی دی، لیکن اندر ہی اندر مجھے یقین تھا میں نے رات کو کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ پہلے جو گھر ہنسی سے بھرا رہتا تھا، اب وہاں لوگ دھیمی آواز میں بات کرتے تھے۔ شام ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا جاتا تھا، اور عجیب بات یہ تھی، خالہ ہر روز مغرب کے بعد ڈرائنگ روم کی ایک ہی کھڑکی کا پردہ کھول کر کچھ لمحوں تک باہر دیکھتی رہتی تھیں۔ ایک دن ہیرا نے پوچھا، ممی باہر آپ کیا دیکھتی رہتی ہیں؟ خالہ نے فوراً پردہ گرا دیا اور صرف اتنا کہا، وہ چیک کرتی ہے کہ ہم سب اندر ہیں یا نہیں۔ ہیرا خاموش ہو گئی۔ 2 دن بعد ماموں نے فیصلہ کیا کہ خالہ کو شہر سے باہر پھپھو کے گھر کچھ دن کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ سب نے سوچا ماحول بدلے گا تو طبیعت میں بہتری آئے گی۔ شام کو سامان باندھنا شروع ہوا، سوٹ کیس نکالا گیا، کپڑے رکھے گئے۔ خالہ بالکل خاموش بستر پر بیٹھی یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ اچانک وہ اٹھ کر الماری کے پاس گئیں۔ سب سے اوپر والے خانے سے ایک پرانا لفافہ نکالا۔ اسے دیکھتے ہی ان کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے یاد بھی نہیں کہ یہ یہاں کس نے رکھا ہے۔ ماموں نے لفافہ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ اندر صرف ایک پرانی تصویر تھی۔ تصویر دیکھ کر کسی کو پہلے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ اسی گھر کے آنگن کی تصویر تھی، لیکن تصویر میں صرف ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ کرسی بالکل خالی تھی۔ ماموں نے الٹ کر دیکھا، پیچھے پینسل سے لکھا ہوا تھا، مہمان آ چکی ہے، نہ تاریخ نہ کوئی نام۔ ہیرا نے کہا، یہ شاید کسی کا کوئی مذاق ہوگا۔ ماموں نے تصویر پھاڑ کر کچرے میں پھینک دی۔ خالہ نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی کہ اسے مت پھاڑو، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ تصویر کے 2 ٹکڑے فرش پر گرے ہوئے تھے۔ خالہ نے پہلی بار زور سے چیخ ماری، ایسی چیخ کہ گلی کے 2 پڑوسی بھاگتے ہوئے گھر کے اندر آ گئے۔ اس رات کسی نے سفر کا نام بھی نہیں لیا۔ سب ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے رہے۔ تقریباً 11 بجے بجلی چلی گئی۔ یو پی ایس کی ہلکی سی روشنی جل اٹھی۔ روم میں بس اتنی روشنی تھی کہ ایک دوسرے کے چہرے مشکل سے نظر آ رہے تھے۔ تبھی دروازے پر 3 ہلکی سی دستک ہوئی۔ سب کی نظر دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ ماموں نے گھڑی دیکھی، اس وقت کون آ سکتا ہے؟ پڑوسی نے دھیمی آواز میں کہا، دیکھو مت، پہلے پوچھو کہ کون ہے۔ ماموں نے بلند آواز میں پوچھا، کون؟ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ سیکنڈز کی خاموشی کے بعد پھر دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس بار خالہ نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دھیمی آواز میں بولی، جواب مت دینا، کوئی بھی جواب مت دینا۔ اور سب بالکل چپ ہو گئے۔ لگ بھگ 1 منٹ تک کوئی آواز نہیں آئی۔ سب نے سوچا جو بھی تھا شاید چلا گیا، لیکن اسی وقت
گھر کے پچھلے حصے سے بالکل ویسی ہی 3 دستکیں سنائی دیں، بالکل ویسی دستکیں کچن کی طرف، جیسے جو باہر تھا اب گھر کے پیچھے پہنچ چکا ہو۔ ماموں اور میں دھیرے دھیرے کچن کی طرف بڑھے۔ پچھلا دروازہ اندر سے بند تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی، کسی کے اندر آنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی شیشے پر ڈالی اور اس لمحے میری سانسیں تھم سی گئیں۔ شیشے کے دوسری طرف کوئی چہرہ نہیں تھا، بس ایک عورت کا ہاتھ تھا، سفید، بالکل بے حرکت، جیسے کوئی باہر کھڑا شیشے پر اپنی ہتھیلی ٹکائے انتظار کر رہا ہو۔ میں نے فوراً ٹارچ نیچے کر دی، دوبارہ ہمت کر کے اوپر کی۔ شیشہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ماموں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کا بھی رنگ اڑ چکا تھا، وہ بہت ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، صبح ہوتے ہی ہم یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ لیکن روم کے کونے میں بیٹھی خالہ نے دھیرے سے سر ہلا کر کہا، اب وہ ہمیں گھر سے نہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ خالہ کی بات سن کر کسی نے ایک لفظ نہیں بولا۔ روم میں صرف UPS کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ ماموں نے پہلی دفعہ ایسی نظر سے خالہ کو دیکھا جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ ان کے سامنے بیٹھی یہ عورت واقعی ان کی بہن ہے یا کوئی اور۔ رات بہت مشکل سے گزری، کسی کی آنکھ نہیں لگی۔ فجر کی اذان ہوتے ہی ماموں نے کہا، بس آج ہی یہ گھر خالی کر دیتے ہیں۔ سب نے جلدی جلدی ضروری سامان باندھنا شروع کر دیا۔ ہیرا الماری سے کپڑے نکال رہی تھی، میں ڈرائنگ روم میں کرٹنز اٹھا رہا تھا، اور خالہ وہ چپ چاپ آنگن کے بیچ کھڑی تھیں، بالکل اسی جگہ جہاں پرانی تصویر میں وہ خالی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں آواز دی، خالہ چلیے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا ہی نہیں، بس دھیرے سے بولی، اب دیر ہو گئی ہے۔ اسی وقت ہیرا کی چیخ سنائی دی۔ سب بھاگ کر اس کے کمرے میں گئے۔ الماری کے اندر جتنے کپڑے تھے سب فرش پر بکھرے ہوئے تھے، لیکن کسی نے انہیں پھینکا نہیں تھا۔ ہر کپڑا بالکل سیدھی لائن میں بچھا ہوا تھا، جیسے کسی نے بہت آرام سے پورے وقت کے ساتھ اسے سجایا ہو۔ اور ان سب کے بیچ وہ پھٹا ہوا پرانا فوٹو پڑا تھا، جسے ماموں نے پچھلی رات اپنے ہاتھوں سے پاڑ کر کچرے میں پھینک دیا تھا۔ لیکن تصویر اب بالکل سلامت تھی، ایک بھی نشان نہیں۔ ماموں کا چہرہ خوف زدہ ہو گیا۔ انہوں نے فوراً تصویر اٹھائی اور بنا دیکھے اسے جیب میں رکھ لیا۔ کسی کے سامنے اس کا ذکر مت کرنا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب ماموں کی آواز میں ڈر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ایک چھوٹا ٹرک آ گیا، سامان لوڈ ہونا شروع ہوا، پڑوسی بھی مدد کے لیے آ گئے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بس ایک چیز عجیب ہوئی، خالہ گھر سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ جب بھی کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف لے جاتا، وہ دہلیز سے ایک قدم پہلے رک جایا کرتی تھیں، جیسے ان کے پیر آگے بڑھ ہی نہ پا رہے ہوں۔ آخر ماموں نے ان سے کہا، شبانہ بس ایک قدم۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دھیمی آواز میں بولیں، میں نکل گئی تو وہ بھی نکل جائے گی۔ یہ سن کر سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہیں۔ آخر بہت مشکل سے خالہ کو گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ٹرک آگے تھا، ہماری گاڑی اس کے پیچھے۔ میں پیچھے والی سیٹ پر ہیرا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گاڑی چل پڑی۔ میں نے عادت سے مجبور پیچھے مڑ کر گھر کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور دہلیز کے پاس مجھے لگا جیسے کوئی سفید کپڑوں میں کھڑا ہمیں دیکھ رہا ہو۔ میں نے فوراً دوبارہ دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا کہ بس یہ میرے دماغ کا وہم ہے۔ ہم لوگ کچھ ہفتوں کے لیے پھپھو کے گھر شفٹ ہو گئے۔ دھیرے دھیرے خالہ کی طبیعت بہتر ہونے لگی، وہ دوبارہ ہنسنے لگی، کچن سنبھالنا شروع کر دیا۔ ہیرا بھی پہلے جیسی ہو گئی۔ سب کو لگا شاید برا وقت گزر چکا ہے، لیکن ایک بات آج تک سمجھ نہیں آئی، خالہ نے اس پرانے گھر کا نام دوبارہ کبھی نہیں لیا۔ اگر کوئی ذکر کرتا تو وہ فوراً بات بدل دیا کرتی تھیں۔ تقریباً 6 مہینے بعد پرانا گھر بیچ دیا گیا۔ نئے مالک نے اس کی مرمت شروع کروائی۔ ایک دن ماموں کے پاس اس کا فون آیا۔ اس نے صرف اتنا پوچھا، بھائی صاحب اسٹور روم کی پچھلی دیوار کب بنوائی تھی؟ ماموں نے کہا، ہمیں تو یاد نہیں۔ فون پر کچھ لمحوں کی خاموشی رہی، پھر اس آدمی نے کہا، ہمیں دیوار کے اندر سے ایک پرانا اسٹیل کا ڈبہ ملا ہے۔ ماموں نے سنتے ہی فوراً فون کاٹ دیا۔ اس دن کے بعد انہوں نے کبھی اس گھر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔
آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ خالہ بالکل ٹھیک ہیں اور اب ڈاکٹرز کی رپورٹس بھی بالکل ٹھیک آتی ہیں، لیکن ان کی ایک عادت آج تک نہیں بدلی۔ مغرب کے بعد وہ اپنے گھر کا مین دروازہ 2 بار ضرور چیک کرتی ہیں، ایک بار کنڈی اور پھر دوبارہ کنڈی، اور اگر کسی وجہ سے دروازہ کھلا رہ جائے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے مذاق میں پوچھ لیا، خالہ کیا آپ کو اب بھی ڈر لگتا ہے؟ انہوں نے کچھ دیر میری طرف دیکھا، پھر مسکرائیں، لیکن اس بار وہ مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، ڈر اس سے نہیں لگتا جو نظر آ جائے، ڈر اس سے لگتا ہے جو ایک دفعہ گھر کا راستہ دیکھ لے۔ اس کے بعد میں نے کبھی ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا، اور آج بھی جب کسی کے گھر کے باہر کوئی انجان پوٹلی پڑی دیکھتا ہوں تو اسے ہاتھ لگانے سے پہلے 2 بار ضرور سوچتا ہوں۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا اس پہلی پوٹلی کو کھولتے یا بنا دیکھے وہاں سے ہٹا دیتے؟ اپنا جواب کمنٹس میں ضرور بتانا۔ اگر آپ کو ایسی سسپینس اور سائیکولوجیکل ہارر سٹوریز پسند ہیں تو خوف بشر کو سبسکرائب کریں، اگلی کہانی شاید اس سے بھی زیادہ بے چین کر دینے والی ہو۔ میں ہوں اشر اسلام، ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔